ریکویسٹ کیا ہوں سے سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لهم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ کے فضل و کرم سے سورہ مزمل کا ترجمہ اور تفسیر ہم اور آپ نے مکمل کیا، اور آج انشاءاللہ سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس درس میں ہم لینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمارے لیے آسانی فرمائے، ہماری مدد کرے، اور اس درس میں ہماری شرکت کو، ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور آئندہ بھی اس سلسلے میں شریک ہونے اور پوری دلچسپی کے ساتھ حصہ لینے کی توفیق بخشے۔ اللہ رب العالمین انتظامیہ کو بھی جزائے خیر دے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ مدثر۔ اس سورہ کا نام کیا ہے؟ جیسا کہ نام کا ذکر آیا، سورۃ المدثر، میم کو پیش ہے اور دال کو تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، اور ثا کو بھی تشدید ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد را ہے۔ مدثر، سورہ کا نام ہے مدثر، سورہ مدثر، سورۃ المدثر۔ پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے المدثر، یا ایھا المدثر، تو اسی لفظ پر اس سورہ کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا زمانہ نزول کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے، مکی سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مکی دور میں، یعنی مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے جانے سے پہلے کا جو دور ہے اس کو مکی دور کہتے ہیں، اس دور میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور بالتحدید یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ جو سورہ ہے سورہ مدثر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے اعتبار سے یہ دوسری وحی ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ پر نازل فرمائی۔ جو قرآن مجید آپ پر نازل ہوا تو نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مدثر جو ہے یہ دوسری وحی ہے۔ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ ہم سب کو معلوم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں، یہ سب سے پہلی وحی ہے قرآن کی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تو نزول کے اعتبار سے یہ سب سے پہلی وحی ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ یہی سورہ مدثر ہے۔ پہلے غار حرا میں سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق الی آخرہ، اور اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی کے نزول کا سلسلہ موقوف ہو گیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حکمت کے تحت اور تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور انتظار بڑھے اور آپ ذہنی طور سے تیاری کر لیں اور مستعد رہیں، اور دوسری حکمتوں کے تحت اللہ رب العالمین نے وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا تھا، اور اسی زمانے کو فترۃ الوحی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ وحی کے نزول کا آغاز کیا،
تو سب سے پہلے یہی سورہ نازل ہوئی، سورہ مدثر۔ اس سورہ مدثر کا شان نزول کیا ہے، کس پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد وحی کے نزول میں وقفہ آ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت مضطرب اور پریشان رہتے تھے، اور دل میں خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ تو آپ اسی اضطراب اور پریشانی میں تھے، اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہیں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ اس وقت پیدل ہی تشریف لے جا رہے تھے کہ اسی اثنا میں آسمان کی طرف سے ایک آواز آپ کو سنائی دی۔ جب آپ نے آواز سنی، آسمان کی طرف آواز آپ کے کانوں میں پڑی، تو آپ نے سر اٹھایا، نظر اٹھائی تو دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر وہی فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی بار وحی لے کر نازل ہوئے تھے۔ جب یہ منظر آپ نے دیکھا تو آپ کے اوپر خوف سا طاری ہو گیا، اور آپ بہت مرعوب ہو گئے، جلدی سے گھر واپس آئے، اور آپ گھر والوں سے کہنے لگے دثرونی دثرونی، مجھے کوئی کپڑا اڑا دو، کوئی چادر کمبل وغیرہ مجھے اڑا دو۔ تو گھر والوں نے آپ کے جسم پر کوئی کپڑا ڈال دیا، چادر کمبل وغیرہ آپ کو گھر والوں نے اڑا دیا، تو اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری تھی، اور آپ بہت زیادہ سردی اور ٹھنڈی محسوس کر رہے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو نازل کیا، یا ایھا المدثر، یہ اللہ رب العالمین نے اسی کے بعد نازل فرمایا۔ سورہ کا مضمون کیا ہے؟ اس سورہ کا جو مرکزی اور بنیادی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے، اور لوگوں کی اصلاح کا کام کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ تھا سورہ مدثر کے تعلق سے۔ اب ہم باضابطہ جو شروع کی 7 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سورہ مدثر کی پہلی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کپڑا اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، یا اے چادر میں لپٹ جانے والے، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے۔ یا ایھا، اے کے معنی میں ہے، اور اس کی تفصیل سورہ مزمل میں گزر چکی ہے، اور المدثر جو ہے یہ کس معنی میں ہے؟ چادر اوڑھنے والے کے معنی میں، یا کوئی بھی کپڑا اوڑھنے والے، یا کسی بھی کپڑے میں کوئی شخص لپٹا ہوا ہو تو اس کو مزمل بھی کہتے ہیں اور مدثر بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں آپ کو مدثر سے خطاب فرمایا ہے، جس طرح سے سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے آپ کو مزمل کا خطاب دیا، لطف، شفقت اور محبت کے طور پر، اسی طریقے سے یہاں
इस सूरा में, सूरा मुद्दस्सिर में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अल-मुद्दस्सिर से खिताब किया है, मेहरबानी और मोहब्बत और शफ़क़त के तौर पर। और आपकी जो एक वक्ती कैफियत उस वक्त हो गई थी और आर्जी जो वस्फ आपके ऊपर तारी हो गया था, तो उसी से मुत्तसिफ करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुखातब किया है और कहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। अल मुद्दस्सिर ये जो लफ्ज़ है वो माखूज़ है, मुश्तक़ है, निकला हुआ है या लिया गया है लफ्ज़ दिसार से। दिसार, दाल सा अलिफ रा। दिसार का माना होता है वो ज़ायद लिबास जो इंसान आम लिबास के ऊपर सर्दी वगैरह से बचने के लिए इस्तेमाल करता है। इंसान जो आम लिबास अपने बदन में पहने हुआ होता है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लिबास पहनता है सर्दी वगैरह से बचने के लिए, उसको कहते हैं दिसार। उसी से माखूज़ है अल-मुद्दस्सिर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी लिबास ज़ेबतन किए हुए थे, उसके बावजूद आप पर खौफ और कपकपी तारी हुई, तो आपने घर वालों से कहा था कि मुझे कोई कपड़ा ओढ़ा दो, कोई चादर ओढ़ा दो। तो आपको चादर ओढ़ा दी गई, आपके बदन पर एक्स्ट्रा कपड़ा रख दिया गया। तो इसलिए कहते हैं अल-मुद्दस्सिर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए चादर ओढ़ने वाले। दूसरी आयत, कुम फ़अंज़िर, कुम फ़अंज़िर। कुम यानी आप उठ जाइए, आप खड़े हो जाइए। कामा यकूमो, क़ियाम का मतलब होता है खड़े हो जाना, उठ जाना। उसी से फ़ेल अम्र है, अम्र का सिगा है। जब ऑर्डर किया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है खड़े होने के लिए, उठने के लिए, तो कहा जाता है कुम, खड़े हो जाओ। इसी से क़ियाम है, नमाज में खड़े होने की हालत को क़ियाम कहते हैं। या उसी तरीक़े से रुकू के बाद जो खड़े होते हैं कौमा आम फहम ज़बान में कहा जाता है। तो कुम, उठ जाइए, खड़े हो जाइए। फ़अंज़िर, और डराइए। फ़अंज़िर, पस डराइए। पस के माने में होता है और का माना भी हम कर सकते हैं। और अनज़िर, अनज़रा युनज़िरु, इंज़ार का मतलब होता है डराना। अनज़रा युनज़िरु, इंज़ार का मतलब होता है वार्निंग देना, तंबीह करना, डराना, आगाह करना। असल माना डराने के होता है। इसी से है नज़ीर, डराने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत क्या है? बशीर और नज़ीर। तमाम नबियों के बारे में है कि वो बशीर होते हैं, नज़ीर होते हैं। बशीर यानी खुशखबरी सुनाने वाले और नज़ीर यानी डराने वाले। ईमान लाए तो जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाले को बशीर कहते हैं, और ईमान नहीं लाए तो जहन्नम से और जहन्नम के अजाब से डराने वाले को नज़ीर कहते हैं। तो उसी से है अनज़िर, इंज़ार से मुश्तक़ है, डराना। असल में इंज़ार जो है डराने के माने में आता है नुकसानदा चीज़ों से, उन चीज़ों से डराना जो मुज़िर हो, नुकसानदेह हो, तो उसके लिए इंज़ार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ऐसा डराना जो कह सकते हैं कि शफ़क़त, मोहब्बत और हमदर्दी पर मबनी हो। जैसे कि एक बाप अपने बच्चे को सांप से, बिच्छू से, आग से, किसी भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ से डराता है, गलत रास्ते पर चलने से, बुरी आदत अपनाने से डराता है। क्यों? इसलिए कि उसका अंजाम संगीन होगा, ख़तरनाक होगा और वो उसके लिए नुकसानदेह होगा। तो इस मकसद से जो डराया जाता है, इसमें हमदर्दी, खैर ख़ाही और शफ़क़त और मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है, उसको कहते हैं इंज़ार, डराना। नबियों और रसूलों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो
नज़ीर बनाकर भेजा, डराने वाला, उससे मुराद यही है। ये हमदर्दी के तौर पर, शफकत और मोहब्बत के तौर पर, ईमान ले आओ वरना अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, वरना जहन्नम के अजाब से दोचार होना पड़ेगा। तो इस डराने के माने में है इंजार। तो कुम फअंजिर का माना क्या हुआ? उठ जाइए और डराइए। क्या मतलब? यानी लोगों को रब से डराइए, लोगों को उनका जो रब है अल्लाह रब्बुल आलमीन, उनसे डराइए। जो मक्का वाले हैं, जो मक्का के कुफार और मुशरिकीन हैं, उनको डराइए अल्लाह रब्बुल आलमीन से, यानी अल्लाह की नाराज़गी से, अल्लाह की नाफरमानी के अंजाम से और जहन्नम के अजाब से। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया है कि ए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राहत और आराम को छोड़ दीजिए, अब आराम करने का वक्त नहीं रहा। दावत व इस्लाह के काम के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएं, पूरी हिम्मत और निशात के साथ, चुस्ती के साथ, हौसले के साथ आपको जो रिसालत की ज़िम्मेदारी दी गई है उसको संभाल लीजिए। आपको जो अमानत सौंपी गई है उसको अदा करने के लिए तैयार हो जाइए और इस मिशन पर आप लग जाइए, ये मुराद है। और मक्का वालों को ईमान लाने की दावत दीजिए। ईमान ना लाने की सूरत में, नाफरमानी की सूरत में आप उनको, मक्का के कुफार और मुशरिकीन को अज़ाब जहन्नम से डराइए। तो ये कहा गया है इसके अंदर कुम फअंजिर के अंदर। आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वरब्बक फकब्बिर, वरब्बक फकब्बिर, यानी और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए। व और रब्बका, अपने रब की, फकब्बिर, बड़ाई बयान कीजिए। फ़ा का माना तो पस होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इसका लफ्ज़ी तर्जमा किया जाए। कब्बिर, तकबीर बयान कीजिए। कब्बिर जो है ये भी सेगा है अम्र का, जिस तरह से कुम अम्र का सेगा था, अंजिर अम्र का सेगा था, उसी तरीके से कब्बिर ये भी अम्र का सेगा है, ऑर्डर किया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। कब्बिर, तकबीर पढ़ो, तकबीर पढ़ें, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करें, अल्लाह की अज़मत और किबरियाई बयान करें। कब्बिर ये तकबीर से है, कब्बरा युकब्बिरु, तकबीर का मतलब होता है अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाहु अकबर कहना। इसलिए हम नमाज में जो तकबीर तहरीमा पढ़ते हैं या दीगर तकबीरें पढ़ते हैं तो हम उसमें अल्लाहु अकबर कहते हैं। उसी तरीके से खारिजी नमाज में भी हम अल्लाह की तकबीर पढ़ते हैं, जैसे ईदैन में हम तकबीरें पढ़ते हैं, और उसी तरीके से अज़ान और इक़ामत होती है, उसमें भी तकबीर है, अल्लाहु अकबर है। तो तकबीर का माना होता है अल्लाहु अकबर कहना, अल्लाह की बड़ाई बयान करना, अल्लाह की अज़मत और किबरियाई बयान करना। तो उसका हुक्म दिया गया यहाँ पर कि वरब्बका फकब्बिर, और अपने रब की आप बड़ाई बयान करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने रसूल को हुक्म दे रहा है कि अपने रब की बड़ाई बयान करें। गोया कि इसमें एक तरह से ये इशारा है कि आप मक्का वालों से कहें कि अपने रब की तकबीर बयान करो, अपने रब की बड़ाई बयान करो, अपने रब की अज़मत और किबरियाई बयान करो। और रब की बड़ाई, अज़मत और किबरियाई बयान करने का तकाज़ा है कि तुम उसके सिवा किसी और के सामने न झुको और उसके सिवा किसी और के सामने दस्ते सवाल दराज ना करो। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल को अपने रब की बड़ाई बयान करो इस हुक्म के ज़रिए से मुशरिकीन को भी कहने का हुक्म दिया
کہ آپ ان سے کہیں کہ اپنے رب کو بڑا جانو، اسی کو اپنا معبود مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جو ہے اس میں دل سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، دل سے بھی اللہ کو بڑا ماننا ہے، اور زبان سے بھی اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر، یعنی قول سے بھی اور عمل سے بھی، گفتار سے بھی، کردار سے بھی معلوم ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے کہ بندہ اپنے رب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتا ہے اور سب سے بڑا سمجھتا ہے، اور اس کی بڑائی، عظمت اور کبریائی بیان کرتا ہے۔ یہاں پر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی علت بھی بیان کی گئی ہے، سبب بھی بیان کیا گیا ہے، کیوں اپنے رب کی ہی تکبیر بیان کرو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، رب کا پہلے آیا اور کبر بعد میں آیا، یعنی صرف اپنے رب کی تکبیر بیان کرو۔ ایک طرح سے یہ معنی پایا جاتا ہے، حصر کا معنی، صرف اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، اللہ رب العالمین کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے، آپ کا رب ہے اور سب کا رب ہے، تو اپنے رب کی تکبیر بیان کرو، جو پالنہار ہے، پروردگار ہے، جو سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اسی کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ صرف وہی اپنے رب ہونے کی وجہ سے عظمت، کبریائی اور بڑائی کا مستحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں ہے۔ تو یہ کہا گیا یہاں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی ترجمہ کیا ہے؟ اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول سے مزید فرما رہا ہے، اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ وہ اور ثیابک، اپنے کپڑے، ثیاب جمع ہے ثوب کی، ثوب کپڑا کو کہتے ہیں۔ فطہر، فا کا مطلب تو ہوتا ہے، پس ہوتا ہے، طہر یہ بھی امر کا صیغہ ہے، پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ طہر جو ہے طہر یطہر، تطہیر کا مطلب ہوتا ہے صاف کرنا، پاک کرنا، پاک صاف رکھنا، طہارت اسی سے ہے۔ اسی سے قرآن میں آیا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین خوب پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پاکیزگی اختیار کرنے والے کو۔ تو اسی سے ہے یہاں پر فطہر، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، یعنی اپنے کپڑوں کی پاکیزگی کا خیال رکھیے۔ یہ جو ثیاب ہے، ثوب کی جمع، اس کا حقیقی معنی تو ہوتا ہے کپڑا، لباس۔ تو اگر حقیقی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں مراد ہوگا کہ اپنے کپڑوں کو تمام نجاستوں سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے، ناپاک چیزوں سے پاک اور صاف رکھیں۔ اپنے کپڑوں کو ناپاک نہ رہنے دیں، اپنے کپڑوں کو گندا نہ رہنے دیں، بلکہ انہیں پاک اور صاف کر لیا کریں۔ ٹھیک ہے، نماز میں بھی اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ نماز کے باہر بھی وہ اس کا بدن، اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہی ناپاکی کے عالم میں جاتا ہے وہ جلد سے جلد کوشش کرتا ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے کپڑے کو پاک کر لے۔ تو حقیقی معنی اگر لیں گے اس کا تو یہ مراد ہے اپنے کپڑوں کو پاک کر لو، پاک رکھو، یعنی نجاستوں سے اور گندگیوں سے۔ اور یہ نماز کے لیے ایک شرط ہے، نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے کہ بدن بھی، کپڑا بھی اور جگہ بھی جہاں نماز پڑھنی ہے پاک ہونا چاہیے۔ ثیاب جو ہے اس کا ایک مجازی معنی بھی ہوتا ہے، حقیقی معنی تو کپڑا ہے، مجازی معنی جو ہے نا بھی اس کا ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے معانی داخل ہیں۔ مجازی معنی کے اندر اس میں عمل بھی داخل ہے، یعنی اپنے
आमाल को पाक रखो। व सियाबका फतहिर, कपड़ों से मुराद यहाँ बहुत सारे मुफस्सिरीन ने आमाल मुराद लिए हैं कि अपने तमाम आमाल को पाक रखें। अपने तमाम आमाल को किस चीज़ से पाक रखना है? रियाकारी से, निफाक से, नामो नमूद से, शोहरत तलबी से, किब्रो गुरूर से, गफलत, कोताही, सुस्ती और काहिली से अपने आमाल को, अपनी नेकियों को पाक और साफ रखें, ये हुक्म दिया गया है। उसी तरीके से मजाजी माने में ये भी दाखिल है कि अपने दिल को पाक रखें। दिल की पाकीज़गी का भी गोया कि हुक्म दिया गया है। मजाजी माने में ये भी दाखिल है कि अपने नफ्स का तज़किया करें, नफ्स को पाक रखें। दिल को कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से, नफ़रत से, अदावत से, किब्रो गुरूर से, हसद से, दिल की जितनी भी बीमारियां हैं उनसे अपने दिल को पाक और साफ़ रखें। दिल की पाकीज़गी इख्तियार करें और नफ्स को पाक रखें, नफ्स का तज़किया करें। तज़किया नफ्स बहुत ही अहम मौजू है इस्लाम के अंदर, तो ये भी इसके अंदर दाखिल है। उसी तरीके से तहज़ीब अखलाक भी इसके अंदर दाखिल है। अपने अखलाक को बनाओ, संवारो, आरास्ता और पैरास्ता करो, मकारिम अखलाक को अपनाओ, अच्छे अखलाक को, और अपने अखलाक को बुरी आदतों से और गलत अतवार से पाक रखो। अपने अखलाक को गंदा ना होने दो, उम्दा अखलाक को अपनाओ, ये भी इसके अंदर दाखिल है। उसी तरीके से अपने अक़ीदे की इस्लाह करो, अपने अक़ीदे, अपने ईमान की इस्लाह करो, कुफ्र से, शिर्क से, निफाक से, दीन के मामलात में शुकूक और शुबहात से, तो सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल हैं अगर सियाबा का मजाजी माना लेंगे तो। और ये सब सही है, दुरुस्त है। ये कपड़ों के माने में भी है कि अपने कपड़ों को पाक और साफ़ रखें, और उसके अलावा जो मजाजी मानी है, बदन को पाक साफ़ रखना, दिल को, नफ्स को, अक़ीदा को, अमल को, तमाम चीज़ों को पाक साफ़ रखना, ये तमाम मानी इसके अंदर शामिल हैं। ये बहुत वसी लफ्ज़ है जिसके अंदर जो है ना बड़ी गहराई है, और ये सारे मानी इसके अंदर सारे अहकाम शामिल हैं। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ हम कह सकते हैं कि हुक्म दिया है कि अपने कपड़ों और जिस्म को ज़ाहिर नापाकियों से पाक रखना है, और नफ्स को और दिल को बातिल अकायद से, गुमराह कुन अफकार व नज़ियात से पाक रखना है, और उसी तरीके से बुरे अखलाक, गलत आदात व अतवार से भी अपने आप को पाक रखना है, इसका हुक्म दिया गया है। अहले कहते हैं कि यहाँ जो लिबास को पाक रखने का हुक्म दिया गया है, इसके अंदर ये भी दाखिल है कि ऐसा लिबास न हो जो हराम माल से बनाया गया हो या हराम माल से हासिल किया गया हो, ख़रीदा किया हो। ये भी इसके अंदर दाखिल, अपने लिबास को पाक रखो, यानी हराम कमाई का लिबास ना पहनो, ये माना भी इसके अंदर शामिल है। उसी तरीके से लिबास उस तरीक़े का ना हो, लिबास की वज़ा और हैयत जो है ऐसी ना हो जो कि शरीयत में मना है। ऐसा लिबास ना पहनो जिससे शरीयत ने मना किया है, जैसे कि ऐसा लिबास जो ख़ास है काफिरों, मुशरिकों का, ऐसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। ऐसा लिबास मर्दों को नहीं पहनना चाहिए जो औरतों के लिए ख़ास हैं। ऐसे लिबास औरतों को नहीं पहनने चाहिए जो मर्दों के लिए ख़ास हैं। बेपर्दगी वाला लिबास नहीं पहनना चाहिए। बारीक लिबास, कपड़ा पहनने के बावजूद जिसमें बदन झलकता है, बहुत ही टाइट लिबास, कपड़ा पहनने के बावजूद बदन का ज़ेरो ज़बर सब नज़र आता है, तो इस तरह के तमाम लिबास से जो है अपने लिबास को पाक रखना है। इस तरह के तमाम लिबास जो है ना इसमें दाखिल हैं। इन चीज़ों से लिबास पाक होना चाहिए, और इसीलिए दीन इस्लाम के अंदर कहा गया है कि तहूरो शत्रुल ईमान, तहारत निस्फ ईमान है, ईमान का आधा हिस्सा है। क्यों कहा गया? इसी वजह से कहा गया है।
تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورا دین اس میں داخل ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے اندر گویا کہ پورا دین ایک طرح سے داخل ہے. بات آئی کہ کپڑا کو جو ہے نا کیا کہا گیا ہے کہ اپنے بدن کو بھی پاک رکھو، اس میں شامل کیا گیا ہے. اور قرآن میں لباس کا استعمال ہوا ہے بدن وغیرہ کے معنی میں. اللہ رب العالمین نے شوہروں اور بیویوں کے بارے میں کیا کہا؟ انتم لباس لہن وہن لباس لکم، کہ تم ان کے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں. تو یہ جو ثیاب ہے، لباس ہے، اس کے اندر یہ تمام معانی داخل ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اگر ہم کپڑوں ہی کے معنی میں لیں گے، ظاہری معنی میں لیں گے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ظاہری پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کپڑے جو ظاہری چیزیں ہیں ان کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تو جو باطنی چیزیں ہیں ان کو پاک رکھنے کا بدرجہ اولی حکم ہے. دل کی صفائی، دل کی پاکیزگی، عقیدے اور ایمان کی پاکیزگی، عمل، اخلاق، کردار کی پاکیزگی، اس کا تو بدرجہ اولی حکم دیا گیا ہے. تو یہ سارے معانی اور سارے احکام انشاءاللہ اس میں داخل ہوں گے اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، ترجمہ اس کا اور بتوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یعنی بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین یہاں پر فرما رہا ہے، خطاب تو اللہ کے رسول سے ہے، وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، کہ بتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیں، بتوں کی عبادت چھوڑ دیجئے. لیکن کیا اس سے مراد واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی. تو اللہ کے رسول کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں یا بتوں کی عبادت سے کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ تو اس کی توجیہ یہ کی گئی ہے کہ جس طرح سے آپ اب تک بتوں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے ہوئے ہیں، دور رکھے ہوئے ہیں، آئندہ بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیں اور اس پر ہمیشگی برتیں. اور اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے یہاں کہ خطاب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل حکم امت کو ہے، اصل حکم لوگوں کو ہے کہ بتوں سے دور رہیں، بتوں کی عبادت سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں. اور گویا کہ تاکید کی گئی ہے امت کو کہ دیکھو، ایک رسول کو جب یہ حکم دیا گیا ہے کہ بتوں سے دور رہو، تو رسول کی امت بدرجہ اولا اس حکم میں داخل ہے کہ وہ بتوں سے، بتوں کی پرستش سے اور مورتیوں کی پوجا سے دور رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک نہ کریں. تو اس لیے کہا گیا ہے وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ بتوں سے دور رہیں، بتوں کی عبادت سے بچ کر رہیں یا بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، ان سے تعلق نہ رکھیں. دوسرا معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہر قسم کے گناہ سے دور رہیں، تمام گناہوں کو چھوڑ دیں. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ، اس کے اندر بتوں کی پوجا، کفر و شرک اور تمام گناہ اور اللہ رب العالمین کی تمام نافرمانیاں داخل ہیں کہ ان سے دور رہیں، ان سے بچ کے رہیں. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی، مکہ کی قوم، وہ بتوں کو پوجتی تھی، بہت سارے بت بنا رکھے تھے وہ لوگ اور ان کی پوجا کرتے تھے. تو یہ معنی بھی داخل ہے کہ بتوں کی پوجا سے دور رہیں، چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے بتوں کی پوجا کے علاوہ اور بہت سارے گناہوں میں
मुलव्विस थी, मुब्तदा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम मुब्तला थी, तो उन तमाम गुनाहों से भी दूर रहें। वर्रुज्ज़ा फहजुर में गोया के तमाम गुनाहों से बचने की ताकीद की गई है और तलकीन की गई है। गोया के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि बुतों से भी दूर रहें, बुतों की पूजा को छोड़ दें, इसलिए कि बुत जो हैं ये क्या हैं, नापाक हैं, पलीद हैं और गंदे हैं, और उनकी पूजा और इबादत ये शिरक है और सबसे बड़ा गुनाह है। और उसी तरीके से जो है ना रुज्ज़ जो है, वर रुज्ज़ा फहजुर, रुज्ज़ जो है ये बुत के माने में भी होता है, और रुज्ज़ जो है, रुज्ज़ जो आम माने में अगर हम लेंगे तो तमाम बुरे अक़वाल व अफ़आल और तमाम गलत हरकत व सकनात और बुरी आदत व अतवार इसके अंदर शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, इन तमाम चीज़ों से दूर रहें, छोटे बड़े और ज़ाहिर बातिन तमाम गुनाहों से क़तई तौर पर अलग रहें, ये हुक्म दिया गया है। और इसके बजाय सही अक़ायद को, नेक आमाल को और मकारिम अखलाक को अपना लें और तमाम मुशरिकाना और काफिराना अखलाक व अमल से बाज रहें, ये हुक्म दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इन चीज़ों से अलग थलग थे, पाक और साफ़ थे, और मज़ीद जैसा कि कहा कि इसी पर कायम रहने का हुक्म दिया गया है और आइंदा इख्तियार न करने का हुक्म दिया गया है। और असल में इसके पर्दे में पूरी उम्मत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को, ईमान वाले जो हैं उनको भी और जो ईमान वाले ने उनको भी हुक्म दिया गया है। वर्रुज्ज़ा फहजुर, फहजुर, फहजुर का मतलब हजरा, हजर का मतलब होता है छोड़ देना, इसी से हिजरत, हजरा यहजुरो छोड़ देना, हिजरत इसी से है। हिजरत में क्या होता है, इंसान अपने वतन को छोड़ देता है, दूसरे वतन चला जाता है, तो उसी से है फहजुर। उहजुर है असल में, अम्र का सिगा है, फा दाखिल हुआ तो फहजुर हो गया। वर्रुज्ज़ा फहजुर का माना हमने क्या किया कि बुतों से किनारा कश हो जाएं, बुतों की पूजा को छोड़ दें, यानी हम वसी माने में अगर लेंगे तो तमाम गुनाहों को छोड़ दें, तमाम नापाक चीज़ों को छोड़ दें, रुज्ज़ के माने में ये सब दाखिल है। उसके बाद आयत नंबर 6 में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वला तमनुन तस्तकथिर, वला तमनुन तस्तकथिर। तर्जमा इसका क्या होगा कि एहसान इसलिए ना कीजिए कि उससे ज़्यादा हासिल कीजिए, वला तमनुन, और एहसान ना कीजिए, तस्तकथिर इसलिए कि उससे ज़्यादा हासिल कीजिए। क्या मतलब इसका, यानी एहसान करके किसी पर ये ख्वाहिश ना कीजिए कि बदले में इससे ज़्यादा मिलेगा। किसी को कोई चीज़ इस नीयत से ना दीजिए कि वो आपको इसके बदले में इससे ज़्यादा दे। ये कहा गया इसके अंदर वला तमनुन तस्तकथिर, किसी शख्स पर एहसान इस नीयत से ना कीजिए कि जो कुछ उसको दिया है उससे ज़्यादा उससे वसूल कर लीजिए। ये कहा गया है वला तमनुन तस्तकथिर में। इससे मालूम होता है कि किसी भी शख्स को हदिया, तोहफ़ा इस नीयत से देना कि वो इसके एवज़ में इससे ज़्यादा देगा, ये जो है ना ये मज़मूम है और ये मकरूह है, नापसंदीदा अमल है। गरचे ये जायज़ है मगर ये कराहत से खाली नहीं है और शरीफाना अखलाक के ये मुनाफी है। अल्लाह ताला ने दिया है तो आप दूसरों को दें, दूसरों पर एहसान करें, भलाई का काम करें, खिदमत खल्क का काम करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के लिए आसानी का काम करें, लेकिन बेलौस होकर। इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन से चाहें, अल्लाह ताला इस पर अजर व सवाब देगा और दुनिया में और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला देगा। इसको उम्मीद अल्लाह से रखें, उस सामने वाले से न रखें कि मैं आज इसकी मदद कर रहा हूँ तो कल ये हमारी मदद करे और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी मदद करे। ये नीयत और ये इरादा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही कम बदला है जिस पर आदमी राज़ी हो जाता है। असल बदला तो अल्लाह ताला के यहाँ है, उससे बदले की उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों के साथ एहसान करते हैं, भलाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है लोग भी आपके साथ एहसान करेंगे, भलाई करेंगे। आप अच्छा सलूक करते हैं, लोग भी अच्छा सलूक करेंगे, ऑटोमेटिक आपको ये फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यही मकसद नहीं होना चाहिए
کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے حسن سلوک کریں گے کہ بدلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور زیادہ اچھے طریقے سے کریں گے. یہ ہمارا اولین مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مفسرین نے کہا کہ یہ تو جائز اور روا ہی نہیں تھا کہ کسی کو کوئی چیز دیں اس نیت سے کہ بدلے میں اس سے زیادہ اچھی چیز حاصل ہو جائے. نبی کی شان کے بھی ایک خلاف ہے. نبی کے لیے روا تھا اور نہ نبی کی شان کے لیے یہ زیب دیتا تھا. اور الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو کوئی چیز دی تو یہ نیت نہیں کی، یہ ارادہ نہیں کیا. اور یہی نبی کی شان ہوتی ہے. نبی کی امت کو بھی چاہیے کہ اسی نقش قدم پر چلیں، دوسروں کو دینے والے بنیں اور بدلے میں امید نہ رکھیں. اس شرط کے ساتھ کسی پر احسان نہ کریں، کسی کے ساتھ بلائی نہ کریں کہ وہ بھی میرے ساتھ اس کا بدلہ چکائے اور میرے ساتھ احسان اور بھلائی کرے. اس سے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. گرچہ یہ جائز ہے لیکن یہ مومنانہ شان کے خلاف ہے. اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ لیس الواصل بالمکافئ ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ صلہ رحمی کرنے اصل میں وہ شخص نہیں ہے جو بدلے کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ شخص حقیقت میں نہیں ہے جو صرف اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ اس کے رشتہ دار بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو بدلے میں، یا اس امید پہ کرتا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو وہ بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. اس سے اوپر اٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں نہ کریں، ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حسن اخلاق ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. وہ کریں یا نہ کریں، کریں تو اچھی بات ہے، نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر حال میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتے اور ناطے کو جوڑ کے رکھنا ہے. اپنی طرف سے رشتہ اور ناطہ کسی حال میں بھی نہ توڑیں. یہ اصل میں صلہ رحمی ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جو ہے نا مال میں برکت ہوتی ہے اور اضافہ ہوتا ہے. تو یہ کسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کا اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان بے لوث ہو کر کسی بدلے اور فائدے کی امید کے بغیر احسان کرے، بھلائی کرے اور پورا اجر و ثواب اللہ رب العالمین سے چاہے. تو ولا تمنن تستکثر میں اسی طرح کی بات کی گئی ہے کہ آپ احسان نہ کریں اس لالچ میں کہ اس سے زیادہ آپ حاصل کریں. ولا تمنن، مننا یا منو کا مطلب ہوتا ہے احسان کرنا. اس کا معنی احسان جتانا بھی ہوتا ہے جو کہ منع ہے اسلام کے اندر. صدقہ کر کے، نیکی کر کے احسان جتانا، کسی کی مدد کر کے احسان جتانا، اس سے تو صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، احسان برباد ہو جاتا ہے، نیکی اجر برباد ہو جاتا ہے. تو احسان جتانا غلط ہے، لیکن احسان کرنا، احسان کرنے سے مراد نیکی کرنا، بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے، اولاد کے ساتھ اور تمام کے ساتھ حسن سلوک کا آیا ہے. تو بدلے کی تمنا اللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے، یہ زیادہ اچھی بات ہے. تو اسی کا حکم دیا گیا ولا تمنن. لا تمنن یہ نہیں کا صیغہ ہے، فعل نہیں کا. لا نہیں، تمنن احسان کرو. تستکثر اس نیت سے کہ اور زیادہ پاؤ. تستکثر یہ استکثار سے ہے. استکثر یستکثر استکثار، یہ کس سے؟ کثرت سے. کثر یکثر مطلب زیادہ ہونا، تو اسی سے استکثار، چاہنا، زیادہ چاہنا. زیادہ چاہنے اور پانے کی نیت سے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا. آج ہم اس کے ساتھ کریں گے تو کل وہ ہمیں اور زیادہ فائدے کے ساتھ لوٹائے گا، تو یہ زیب نہیں دیتا ہے مومن کو. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا اس کا ولا تمنن تستکثر، یعنی کسی پر احسان نہ کیجیے اس نیت سے کہ اس سے زیادہ اس سے حاصل کر لیجیے. جیسا کہ آج کل زیادہ تر لوگوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنی غرض کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، اچھائی کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرف سے بھلائی، احسان اور نیکی نہیں پاتے ہیں تو کسی نہ کسی موقع اور مناسبت سے کہہ دیتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ احسان فراموش ہے.
میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور اس نے بھلا دیا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. آیت نمبر 7، آج کی آخری آیت آج کے درس کی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. وَلِرَبِّكَ، اور اپنے رب کے لیے. وہ مطلب اور، لِرَبِّكَ، لے مطلب کے لیے، ربِّكَ اپنے رب. وَلِرَبِّكَ، اور اپنے رب کے لیے. فَاصْبِرْ، صبر کیجیے. اسبر ہے اصل میں، صبر یصبر اسبر، صبر کرنا. صبر یصبر صبر سے، اسبر ہے امر کا صیغہ، صبر کرنا. فا کے ساتھ ملا تو فصبر ہو گیا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ دعوت اسلامیہ کی راہ میں آپ کو مخالفین کی طرف سے جو تکلیف پہنچتی ہے، جو اذیت پہنچتی ہے، اس پر آپ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے صبر کیجیے. اس نیت سے صبر کیجیے کہ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اجر اور ثواب سے نوازے گا. پہلے دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، قم فانذر، اور یہاں بتا رہے ہیں کہ صبر کیجیے. معلوم یہ ہوا کہ دعوت کی راہ میں، اصلاح کے کام میں ظاہر سی بات ہے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگوں کی طرف سے اذیتیں، تکلیفیں آئیں گی تو انہیں برداشت کرنا ہوگا. یہ داعی کی اور مصلح کی شان ہوتی ہے. جو بھی خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا اور لوگوں کو سیدھے راستے پر، حق کے راستے پر لانا چاہتا ہے، اس کی یہ شان ہوتی ہے کہ مخالفت جب اس کی جائے اور جب اسے اذیت پہنچائی جائے تو وہ برداشت کرے، صبر سے کام لے اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھے. تو اسی کا حکم دیا گیا یہاں پر، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. آپ حق پر ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، حق کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، باطل سے آپ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، اور اس کے پیچھے خیر خواہی مقصود ہے، لوگوں کی اصلاح مقصود ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے. تو آپ صبر کریں، حوصلہ اور ہمت نہ ہاریں، اپنے مشن کو ترک نہ کر دیں اور تھک ہار کے بیٹھ نہ جائیں، مایوس نہ ہوں، اپنے کام پہ لگے رہیں اور صبر کرتے رہیں. اس کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے نفس کو روکنا اور خود کو قابو میں رکھنا. یہ لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے صبر کا. اور اس لیے صبر کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر اپنے نفس کو بندہ قائم رکھے. اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر اپنے نفس کو قائم رکھے، روک کے رکھے، یعنی وہ کام کرے. اسی طریقے سے اس کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے، جس چیز کو حرام کیا ہے، اس سے اپنے نفس کو روکے اور وہ کام نہ کرے، اس چیز کو اختیار نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھے. اسی طریقے سے صبر کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جو مصیبت اور تکلیف آئے، تقدیر میں ہے، مقدر ہے اللہ کی طرف سے، مصیبت آئی، پریشانی آئی، تو صبر میں سے یہ ہے کہ اپنے اختیار کی حد تک انسان جو ہے نا جزا اور فضا سے دور رہے، شکوہ شکایت سے، جزا فضا سے بالکل ہی دور رہے، اور یہ بہت حد تک انسان کے اختیار میں ہے. تو یہ بھی صبر ہے. مصائب و آلام پہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے اور اس کے اندر حکمت ہوگی، خیر ہوگا، یہ سمجھ کر آدمی کیا کرے؟ اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے نفس کو روک کر رکھے، نوحہ ماتم نہ کرے اور واہ ویلا مت کرے اور جو ہے جزا فضا نہ کرے. یہ بھی صبر کے اندر داخل ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صبر جو ہے نا یہ پورے دین کو ایک طرح سے شامل ہے، بلکہ اگر صبر کے ساتھ شکر کو ملا دیں تو پورا دین حقیقت میں ہو جاتا ہے. آدھا حصہ دین کا صبر کرنا ہے اور دوسرا آدھا حصہ دین کا شکر کرنا ہے. مصیبت پہ صبر اور نعمت پہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا. تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا جو ہمارا درس تھا سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر، ہم نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے
جاننے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ آج کے درس میں جانا، سیکھا، جو بھی پیغامات اور جو بھی دروس اور اسباق اور نصیحتیں ہم کو حاصل ہوئی ہیں، جو بھی تعلیمات ان آیتوں میں دی گئی ہیں، ان پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخشے، اور پھر دوسروں تک انہیں پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق بخشے، ہم اس کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں سعادتوں اور برکتوں سے نوازے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔